تعالی عنہ نے یہ اعلان کر دیا مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا۔ ایک یہودی بہت پڑھتا رہا پڑھتے آ گیا سوال لے کر، کہا حضرت علی سے کہا میں نے سنا تم نے ایسے سے کہا، بولے جی، بولے میرا سوال بتاؤ، بولے پوچھو، عورتیں باتیں نہ کریں، کہا پوچھو، ہاں کہا پوچھو، کہا یہ بتاؤ اس یہودی کی کچیا ڈاڑی تھی، کچیا ڈاڑی سمجھ رہے اتنی یہاں چھریری، اور حضرت علی کی بھری ہوئی تھی، وہ کہنے لگا یہ بتاؤ میری کچیا ڈاڑی تمہاری بھری ہوئی ڈاڑی اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ عجیب بات ہے یار، کیسی بات لے گئے۔ آج کا مفتی ہوتا مولوی ہوتا اس کے پاس اگر لے کے آ جاتا تو جھگڑا ہی تھا سیدھے سے، ایک تو ویسے پورا نہیں پڑھتے ہو پھر آ گیا ایسا مسئلہ لے گئے، پٹائی تھی یا پٹتا۔ بہرحال حضرت علی بولے کوئی اور بات پوچھ لے، اس نے سوچا ہار رہے ہیں، بت نہیں رکھا، او لوگوں آ جاؤ دیکھو حضرت علی سے نے کہا میری ڈاڑی تمہاری ڈاڑی کا ذکر بتاؤ۔ حضرت علی نے کہا کوئی اچھی بات پوچھ، پھر 100-200 سے اکٹھے ہو گئے، تیسری مرتبہ اس نے کہا حضرت علی بولے بولے نہیں مانتا تو پوچھ لے، کون تھے یہ؟ حضرت علی تھے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سبحان اللہ، شہر اور علی اس کا دروازہ۔ حضرت علی والے پوچھ، کہا میری خشخشی داڑھی تمہاری بھری ہوئی داڑھی اس کا ذکر بتاؤ کہاں قرآن میں؟ آج سے قرآن پڑھو گے انشاءاللہ بولو، یہ ساری باتیں تمہیں اگر میں بولتا جاؤں نا تو کئی راتیں تمہیں ایسی سناتا رہوں گا، قرآن میں اتنی اچھی پیاری باتیں کہ چھوڑو گے نہیں۔ یہ قاری صاحب یہ حضرات علماء سب جانتے ہیں۔ اب پوچھو حضرت علی سے کہا میری کچیا ڈاڑی تمہاری بھری ہوئی بتاؤ، سب کے کام کی بات ہے۔ پڑھوں آیت؟ جی سننا چاہ رہے ہو؟ تم بھی سننا چاہ رہی ہو، ڈھولی بجاتی رہو گی، سب سننا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه، سبحان اللہ، والذی خبث لا يخرج إلا نكدا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب اس کا ترجمہ اتنا پیارا کروں گا نا مچل جاؤ گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، حضرت علی بولے والبلد الطیب، بولے اچھی زمین، کیا بولے؟ اچھی زمین، یخرج نباتہ بإذن ربہ، سبحان اللہ، بولے اچھی زمین اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، پیچھے والو آپ بھی بولو، سبحان اللہ، اچھی زمین اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے۔ اور اس کی ڈاڑی پہ ہاتھ رکھے بولے والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور بولے خبیث زمین، بنجر زمین کوئی فصل نہیں دیتی ہے، 1-2 ٹھنڈ جم جاتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے ڈھیلا کے رہتے ہیں کہ کانس ماس جم جائیں۔ اللہ برکتیں فرمائے۔ بولے والبلد الطیب، اچھی زمین، یخرج نباتہ بإذن ربی، اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور بولے بنجر زمین، خبیث زمین اچھی فصل نہیں دیتی ہے، کہیں کہیں ٹھنڈ جم جاتے ہیں۔
اس دن 7 لوگ ایمان لائے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سننے کے بعد تو قرآن میں پیارو ہر چیز کا بیان۔ ہاں وہ بات وہیں رہی ہدہد والی، اس کو پورا کر دو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا ایک ولی اس تخت کو لے آیا، سمجھے؟ جو بلقیس کا تخت تھا اس کو لے آیا، اللہ کا ولی جن کا نام آصف بن برقیہ تھا۔ ایک انگریز نے انگلینڈ کا جو تھا اس نے پڑھ لیا، اس نے کہا یار میں بھی اب یہی کتاب کا علم حاصل کروں گا، مسلمان ہو گئے اور علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑا، مگر بیچارہ بدقسمتی سے ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جن کے پیجامے زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں، غلط جگہ پھنس گیا بیچارہ، سمجھ گئے؟ وہ بھی 1 سال اسے جماعت میں لیے گھومتے رہے، رپٹاتے رہے، وہ کہہ رہا بھیا علم سکھا دو مجھے وہ والا علم، بولے اللہ سب دے دے گا، اللہ سب دے دے گا، تو آرام سے رہا۔ بیچارہ کڑھائیاں مانجتا رہا، اسٹوپوں میں ہوا ڈالتا رہا۔ تمہیں کڑھائیاں والی بات اچھی لگی؟ سمجھے؟ کڑھائیاں مانجتا رہا، اسٹوپ میں ہوا ڈالتا رہا، مگر کچھ ہاتھ 1 سال گھومتا رہا۔ 1 سال کے بعد جو ابھی اس وقت پاکستان ہے، پہلے سب بھارت تھا، تو 1 سال کے بعد پاک پٹن شریف جہاں صابر پاک کے ماموں بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار شریف ہے، سبحان اللہ، ان کے بابا فرید الدین کے مزار کے قریب سے گزر ہوا، یہ جماعت چلی تو یہ بھی چلی، تو ادھر سے لوگ نا کپڑے پہنے ہوئے، ٹوپی اوڑے ہوئے، صافر آ رہے جا رہے، بڑے نورانی لوگ تھے، آ رہے جا رہے، تو اس نے کہا بولے یہ کون لوگ؟ شرک ہو جائے گا، مزار میں مت جائیے، ادھر کو مت جائیے، سمجھے؟ بولے اللہ سے ہی مانگو کسی، اور کھانا بیوی سے مانگ رہا، 3 ٹائم ٹھونس رہا۔ ایک کی بیوی سنی مل گئی، سنی پہنچ گئی، تو بولے نا جو چیز مانگو اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک۔ صاحب جماعت سے آ گئے، کھا دوڑ، بولے نا کھانا لیا، بیوی لٹھے لے کے آئی، بولے نہیں شرک مت کرو، دیکھو اللہ سے مانگو کھانا، جو بھی مانگو اللہ سے مانگو، سنبھال دیا 2 ڈنڈوں میں۔ لیکن سنو، اب وہ گھومتا رہا، ادھر کو جاتا رہا، اس نے کہا یار لوگ تو اچھے لگ رہے ہیں مجھے، اس کا ہاتھ پکڑے پڑے، بولے نہیں ادھر مت جانا شرک ہو جائے، اس نے چھڑا کے ہاتھ چلا گیا۔ جیسے گیا تو جو فقیر جھاڑو مار رہا تھا، اس نے جھاڑو بغل میں رکھی، بولے ٹھہرو، ٹھہر گئے، چہرہ دیکھا، ہاں بابا کے مہمان لگ رہے ہو؟ کہا جی مہمان ہے۔ وہ پہچان گیا کہ یہ کیا 1 سال سے گھوم رہا۔ وہ فقیر کہنے لگا بابا کے مہمان لگ رہے ہو؟ کہا جی بابا کے مہمان ہیں۔ کہا اچھا تو میں خادم ہوں، کیا چاہیے، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ تو اس نے سوچا تھک تو گئی ہوں یار، چائے پی لوں۔ اس نے کہا چائے چاہیے۔ اس اللہ والے نے ہاتھ ایسے کرا، چائے کا کپ آ گیا۔ اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1 سال سے کڑھائیاں مانج رہا تھا تو کچھ نہیں ملا، اور یہ جھاڑو مار رہا تو چائے کا کپ آ گیا۔ اچھا چائے کے لیے دے رہا ہوں۔ اللہ لب ہوا یوں معاملہ، اس نے ایسے کرا تو کب آ گیا، یہ حق کا پکا رہ گیا، یہ کب بھی انڈیا کا نہیں تھا بلکہ انگلینڈ اسی کے باورچی خانے کا تھا۔ ایمان لانے سے پہلے جس کپ میں چائے پیا کرتا تھا وہی کپ تھا، چائے تو چھوڑی قدموں پہ گر گیا۔ کہا یہ بتاؤ یہ علم کہاں سے آیا، کون سی کتاب پڑھی ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا بابا کے دربار کی جھاڑو مارتے مارتے یہ علم آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان سرکار مدینہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ جلسہ سال ثواب زندہ باد۔ شعر پڑھ دوں، سنو گے؟ جی جی جی۔ تو نے پیالوں سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا چائے یاد آ رہی ہے؟ تو
ذرا جھوم کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. سبحان اللہ. ہے یہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں. فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا پڑھا دے. پیار سے بولو. یاد مصطفیٰ ایسے بس گئی ہے سینے میں. اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. جسم ہو کہیں اپنا دل مدینے. دل.